الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا بديل له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کا نید بن کر مدینے میں رہ گئی. پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی. تمام حضرات اونچی آواز سے درود شریف پڑھ لیں، ذرا اونچی آواز سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلے جمعۃ المبارک سے استقبال رمضان کے حوالے سے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں چند باتیں عرض کی گئی تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ مالک کائنات کا یہ معزز مہمان ہے. مالک کائنات نے ہمیں معاف کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کی ایک ایک رات، ایک ایک دن، بلکہ ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. مالک کائنات کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو کہ ہمیں اگرچہ بے شک ہمارے ایمان کی وجہ سے ہمیں نظر نہ آئے. ارے جس کو مالک کائنات خود فرما دیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے تو وہ کتنا مبارک ہوگا. بعض لوگوں کو برکتیں نظر آتی ہیں اور بعض لوگوں کو برکتیں نظر نہیں آتی. مال بھی شک زیادہ ہو لیکن اگر اس میں برکت نہیں تو اس مال کا، اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں. مال تھوڑا ہو لیکن برکت والا ہو وہ بڑی رحمت والا بن جاتا ہے. ایک بکری بچے 2 یا 3 دیتی ہے، ایک وقت میں 2 3 یا 4 زیادہ وہ بچے دے دے گی. کتیا جو ہے وہ ایک وقت میں 10 11 بچے دیتی ہے. آپ کو کتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ بکریاں، جانور نظر آئیں گے. یہ ہے برکت. حضرت مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت جی برکت کیسے ہوتی ہے اور برکت کسے کہا جاتا ہے؟
حضرت گنگوہی رحمت اللہ فرمانے لگے کہ آپ میرے کرتے کی طرف دیکھ لیں، جو میں نے کرتا پہن رکھا ہے الحمدللہ یہ 12 سال کا پرانا ہے، پھٹا ہی نہیں۔ 12 سال ہو گئے مجھے یہ پہنتے ہوئے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ 12 سال کا پرانا ہے۔ آج بھی یہی لگتا ہے جیسے حضرت صاحب نے آج نیا سوٹ سلا کر پہنا۔ کپڑوں کی شائننگ ہماری خراب نہ ہو اس کی تو ہمیں فکر لگتی ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں کہ کہیں ایمان کی شائننگ کی خراب نہ ہو جائے۔ کاروبار میں نقصان، کاروبار میں مال کی کمی، ورائٹی کی کمی، یہ برداشت نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان میں کمی آ گئی، یہ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ کوئی بھی آدمی خسارہ پسند نہیں کرتا، نقصان پسند نہیں کرتا۔ ارے جس کو رحمتوں برکتوں والا سارا رمضان کا مہینہ ملا ہو اور پھر بھی وہ جہنم خرید کر خسارے میں چلا گیا، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ اور وہ انسان کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ خرچ کرنے کے لیے بے شک جیب میں 1 روپیہ نہیں، پہننے کے لیے صحیح کپڑا نہیں، پاؤں میں صحیح جوتا نہیں، گھر بار کوئی نہیں، لیکن خدا کی قسم رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو اگر وہ لوٹ گیا اور اسے مالک کائنات نے جنت کا مالک بنا دیا، اس سے بڑا خوش قسمت انسان ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنی لائن میں آ کر دیکھتا ہے، دکاندار اپنی لائن میں دیکھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ سیزن ہے، بزنس مین اپنی لائن میں آ کر دیکھتا ہے، مولوی اپنی لائن میں آ کر دیکھتا ہے، ہر آدمی اپنی لائن میں آ کر دیکھتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارے کاروبار کا یہ سیزن کا مہینہ ہے تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بھی لوٹ سیل مالک کائنات نے رمضان کے مہینے میں لگا دینی ہے کہ ہے کوئی میری رحمتوں کو لوٹ کر چلا جائے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، امام الانبیاء نے فرمایا وہ انسان بڑے ہی خسارے میں، نقصان میں، اور وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے کہ جسے رمضان کا مہینہ ملا ہے اور وہ اپنے آپ کی بخشش نہ کرا سکا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، آپ منبر پر چڑھتے جا رہے ہیں، امام الانبیاء نے 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے آمین 3 مرتبہ کیوں بات فرمائی ہے؟ آمین 3 مرتبہ کیوں فرمایا؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، خدا کا پیغام دے گئے اور جبرائیل یہ کہہ گئے وہ انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ امام الانبیاء نے آمین فرما دی۔ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے، سارے ملائکہ کا سردار ہے، وہ بددعا جبرائیل دے رہا ہے
جو سارے نبیوں کا سردار ہے وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جبرائیل نے یہ کہہ دیا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں، وہ خدمت کر کے جنت نہ کما سکا۔ اپنی اولاد میں، اپنے کاروبار میں اتنا مصروف رہا، بیوی یاد رہ گئی، بچے یاد رہ گئے، اپنا کاروبار یاد رہ گیا، بھول گیا بوڑھے ماں باپ کو۔ وہ انسان کتنا بدبخت انسان ہوگا، وہ جوان کتنا بدبخت ہوگا جس کے کسی فعل کی وجہ سے ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسا وقت آئے گا لوگ بیوی کو یاد رکھیں گے، ماں کو بھول جائیں گے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں رو رہے ہو؟ فرماؤ صحابہ میری ماں مجھے یاد آ گئی۔ پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام میرا دل کرتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں ہوتی، میں تمہیں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا، میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلا لیتی، تعال یا محمد، اور میرے لفظ جگر او میرے بیٹے محمد ادھر آ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے آمین کہہ دی۔ پھر ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جبرائیل نے بددعا دی وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ بڑے ہی ہلاکت میں خسارے میں چلا گیا کہ جس کو مالک کائنات نے رمضان کا مہینہ دیا، زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر بھی اپنے کاروبار میں مصروف رہا، اپنی دکانوں میں مصروف رہا، اپنی سیاست میں مصروف رہا، اپنے کام کاج میں لگا رہا، رمضان کی پرواہ نہیں کی۔ فرمایا رمضان کا مہینہ اسی طرح گناہ کرتے کرتے گزار دیا، فرمایا کہ وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔
امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر آمین کہہ دی۔ اب جو بد دعا جبرائیل دے رہا ہے اس بد دعا پہ سید الملائکہ کی بد دعا ہے، اور جو سارے انسانوں کا سردار ہے اس کی آمین ہے، یعنی کہ جبرائیل کی بد دعا پر مہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی۔ اس سے بڑا ہلاکت اور خسارے میں نقصان میں جانے والا کون ہوگا؟ دو دن باقی رہ گئے، ہماری تیاری کیا ہے؟ میں تمہاری بات نہیں کرتا، تم تو سارے ولی بیٹھے ہو، غوث و کتب بیٹھے ہو، ہماری تیاری کیا ہوئی؟ سچ بتانا ہماری تیاری کیا ہے؟ راشن کا انتظام ہو گیا، پکوڑوں شوڑوں کا انتظام ہو رہا ہے، اس کے لیے سامان ایڈوانس خرید لیا، کچن کا سامان ایڈوانس خرید لیا۔ ارے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ہزاروں لاکھوں کا سامان خرید کر گھر میں رکھ لیا، طرح طرح کے کھانے بنیں گے، طرح طرح کے پھل فروٹ گھر میں آئیں گے۔ ارے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ 2 دن باقی رہ گئے، کتنے لوگ مسلمان غریب ایسے ہوں گے کہ جو روزے رکھنا چاہتے ہیں لیکن گھر میں بیچاروں کے پاس ایک کھجور کا دانہ نہیں۔ کیا ان مسلمانوں کو یہودی لا کر دیں گے؟ کیا امریکہ کی طرف سے راشن آئے گا؟ کیا وہ انسان نہیں؟ صرف میں ہی انسان ہوں، یہ میرے بال بچے ہی انسان ہیں، باقی دوسروں کے بچے انسان نہیں؟ یہ انسانیت ہے ہی نہیں کہ انسان خود بخود سارا انتظام کر بیٹھے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اور پڑوسی کے بچے بھوکے سو جائیں یا پانی سے وہ سحری کرے اور افطاری کرے۔ خدا کی قسم قیامت کے دن تجھ سے سوال ہوگا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بریانیاں کھا کر، پراٹھے کھا کر مالک کائنات میرا روزہ قبول کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی، لیکن اگر کسی غریب کو آپ نے روزہ رکھوا دیا، مالک کائنات نے اس کا روزہ قبول کیا، اس غریب کی وجہ سے مالک کائنات تجھے بھی روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ اپنے لیے تو جیتے ہیں اس جہاں میں سب، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ دسترخوان پر ہزاروں کھانے پڑے ہوں، یہ مسلمانی نہیں۔ اصل مسلمانی یہ ہے کہ دوسروں کے دسترخوان پہ کھانا پہنچاؤ۔ تہیا کر یار، ہر آدمی کسی کو راشن دے کر کوئی اتنی ہمت نہیں رکھتا۔ مزدور آدمی ہے، ملازم آدمی ہے، سیل مین ہے، لیکن نبی کا دین اتنا سستا اور آسان ہے کہ تم کسی کو گھی کا پیکٹ نہیں دے سکتے، 1 کلو چاول نہیں دے سکتے، 1 کلو چاول نہیں، چینی نہیں، کچھ نہیں دے سکتے۔ ایک خالی پانی کی بوتل ہی کسی کو دے دو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سادہ بوتل پانی کی دے دو، گرو افزا کی بوتل کسی کو لے دو۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا، ہم دیتے بھی اسے ہیں جو پہلے ہی کھاتا پیتا ہو۔ کوئی کوٹھی بنگلہ بنا رہا ہے،
آدمی اس امیر کے پاس جا کر پوچھے گا یار میرے لائق، ہر آدمی اس امیر کے پاس جا کر پوچھے گا یار دیکھنا پیسوں کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، اور غریب آدمی جھونپڑی بنا رہا ہے وہ اس محلے سے نہیں گزرتا کہ غریب کی نظر نہ پڑ جائے، کچھ مانگ نہ لے۔ اپنے بچوں کا عقیقہ کر رہا ہے وہ بھی اپنے دوستوں کو بلا کر، اپنے رشتہ داروں کو بلا کر، جو روزانہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، ارے اصل زکوٰۃ ہے، عقیقہ ہے، جو کچھ بھی ہے، اصل یہ مسائل یہ چیزیں آئی ہیں غرباء کے لیے کہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر یار ایک بوٹی وہ غریب بھی کھا لے، مجال ہے کسی غریب کی نظر پڑنے دے دے۔ بیگم اپنا میکا بلاتی ہے، خامد اپنا بلاتا ہے، میاں اپنے یار دوست کو بلا لیتا ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ نادرہ کے ریکارڈ میں میرا نام مسلمان جیسا ہے، شناختی کارڈ پہ میرا نام مسلمان جیسا، پاسپورٹ پہ میرا نام مسلمانوں جیسا۔ ہزاروں نہیں دے سکتے، کسی غریب کو 100 روپیہ دے دے۔ شربت نہیں پلا سکتے، شربت نہیں دے سکتے، کسی کو پانی کی بوتل دے دے۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس آدمی نے روزے دار کو، روزہ رکھنے والے کو افطاری کے لیے پانی کے گلاس دے دیا، اب اس میں یہ ذکر نہیں کہ وہ گلاس پانی کا شربت کا ہو، سادہ پانی کا ذکر، صرف پانی کا گلاس دیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس آدمی نے روزے دار کو پانی کے گلاس دے دیا، پیاسے کو پانی کے ایک گھونٹ دے دیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر سے اسے اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا، اور جب میں اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اسے پانی پلا دوں گا، جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اور مسلمانوں، جس نے سادہ پانی پلا دیا، جس نے اپنے گھر کا پانی ایک گھونٹ پانی پلا دیا، جس کے سادہ پانی سے کسی نے افطاری کر لی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا لوگو، رمضان اللہ کا مہمان ہے، کتنے مسلمان ایسے جنہوں نے پروگرام بنا رکھا ہے، شدید گرمی آ گئی، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، میں مزدور آدمی ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں سیل مین ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں ملازم ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میں تجھے بتا دوں بدر کا میدان ہے، جنگ بدر جو ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں، پھر وہ جگہ ایسی ہے بدر کا میدان جا کر دیکھ لو، دائیں بائیں آگے پیچھے سارے پہاڑ ہیں، تپتی ہوئی ریت تھی، صحرا تھا، سارا بدر جا کر دیکھ لو ایک بھی درخت نہیں، کوئی درخت نہیں ملے گا، پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کر صحابہ کرام نے رمضان کے مہینے میں جنگ لڑی ہے، اندازہ لگا
سامنے دشمن ہو، شدید گرمی ہو، بیابان ہو، جنگل ہو، ہر طرف سے پہاڑی پہاڑوں اور پھر کافروں سے مقابلہ ہو، اسی حالت میں صحابہ کرام جنگ بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو سارا دن پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہے، سارا دن ایسیوں میں بیٹھتا ہے، پھر بھی رمضان کے روزے کی توفیق نہیں۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے، ایام معدودات، چند گنتی کے دن، 29 روزے یا 30 روزے۔ کئی نبی ایسے تھے، کئی پیغمبر ایسے تھے، مالک کائنات نے ان پر اور ان کی امت پر 6 مہینے کے روزے فرض قرار دیے تھے۔ کئی امتوں پر 2 مہینے مسلسل روزے فرض ہے۔ مالک کائنات نے رمضان کا مہینہ دے دیا، چند دن ہمیں عطا کر دیے اور اعلان کر دیا، روزانہ اعلان خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کو بھی اعلان ہو رہا ہے، رات کو بھی اعلان ہو رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو رمضان کے مہینے میں مالک کائنات نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، وہ کسی اور لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی۔ روزے تو پہلے پیغمبروں کی امتوں پر بھی فرض تھے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، 2 مہینے کے روزے، 4 مہینے کے روزے۔ ایک دن روزہ افطار ہے، دوسرے دن روزہ رکھا جا رہا ہے، 6 مہینے کے روزے۔ یاد رکھنا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مالک کائنات نے یہ جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس میں چند نعمتیں مالک کائنات نے ایسی ہمیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرا امتی جو رمضان کا روزہ رکھے، سارا دن بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، ہر ایک کے منہ سے ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر روزے دار کے منہ سے جو خاص قسم کی مہک آتی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محسوس کرنے والے کو مہک محسوس ہوتی ہے، اور یہ مہک خدا کے ہاں خشک و مر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار وہ مہک ہوتی ہے جو مسلمان کے روزے کی حالت میں منہ سے نکلتی ہے۔ اور اگلی بات سننا،
ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مالک کائنات کی رضا نصیب ہو جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نان سٹاؤ میں جنت میں چلا جاؤں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی اللہ کا ولی دعا کر دے، میرے لیے کوئی بزرگ بخشش کی دعا مانگ لے۔ اس کے لیے ہم وظیفے پوچھتے ہیں، اس کے لیے ہم بزرگوں کی خدمتوں میں جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ ایک میرا بتلایا ہوا وظیفہ ہے اور ایک آمنہ کے لال کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے پر عمل کر، صرف انسان ہی نہیں، تیرے لیے ساری مخلوق بخشش کی دعا مانگے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، ہاں مسئلہ عرض کر دوں چلتے چلتے کہیں بھول نہ جاؤں، انسان بیمار ہے، اب بیماری کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہاں وہ روزہ نہ رکھے، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لے، بیماری بھی کوئی نہیں، عذر بھی کوئی نہیں، یہ بیماری کوئی نہیں ہے کہ گرمی بڑی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب تراویح 8 پڑھنی چاہیے یا 20 پڑھنی چاہیے؟ میں اکثر مذاق میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کہتا ہی قاری صاحب اگر 8 ثابت ہے تو ہم 8 پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ کتنا بڑا ولی ہے۔ میں نے کہا یار تو دکان پہ کتنا ٹائم دیتا ہے؟ کہنے لگے 12-14 گھنٹے۔ میں نے کہا ثابت کر قرآن سے، احادیث سے کہ 12-14 گھنٹے اسلام نے کاروبار کی اجازت دی ہو۔ آج تک کسی بزنس مین نے ہم سے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ دکان پہ کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ نماز کی باری آ جائے، قرآن کی باری آ جائے تو پھر ہم ہیلے بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیغمبر کے دور حیات، خلفائے راشدین کے دور حیات، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، چلو یہ تو آپ لوگ کہو گے پرانی بات ہے، صرف 20-25 سال یا 30 سال پیچھے چلے جائیں، کاروبار فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا تھا اور عصر تک کاروبار چلتا تھا۔ یہ 25-30 سال سے سلسلہ شروع ہوا کہ رات گئے تک کاروبار۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، کسی بزرگ، کسی اللہ والے کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ رات 10-11-12 بجے تک کاروبار وہ لوگ کرتے ہوں، لیکن منع اسلام نہیں کرتا، ساری رات بھی کر سکتے ہو، لیکن ہم سے کبھی کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا۔ سال کے بعد تراویح آتی ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں مسجد میں پڑھوں گا، میں فلاں، ہم مولویوں نے بھی تمہارے لیے مسجدوں کی ورائٹیاں بنا دی۔ یاد رکھنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حیات میں سختی کے ساتھ 20 تراویحاں پڑھائی گئی، فرمایا جو 20 سے کم پڑھے گا میں درنے لگاؤں گا۔ اس کے بعد عثمان غنی نے بھی 20 تراویح، حضرت علی مرتضیٰ نے بھی 20 تراویح، اسی طریقے کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا، آج تک بھی اللہ کے گھر میں بھی 20 ہیں اور مدینے میں بھی 20 ہیں۔ اب تم کون سا مسلک لینا چاہتے ہو؟
ہاتھ اٹھانے کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کے گھر کا حوالہ دے دیتے ہو. دوسری اللہ کے گھر میں مسین مسجد نبی میں آج بھی پہلے بھی آج تک بھی اس طرح بھی ہو رہی ہیں. مسلمانوں ڈنڈی نہ مارو. ایک خان صاحب نے دعا مانگ رہے تھے یا اللہ مجھے 5 لاکھ دے دے, اور کسی نے کہا خان صاحب 5 لاکھ, ان کا بھی ہاں جب وہ مانگنا ہے تو پھر دل کھول کر مانگو. اب خیر روتے روتے مانگ رہا ہے یا اللہ 5 لاکھ دے دے 5 لاکھ دے دے. ہمارے ایک پنجابی بھی آ گیا کہنے لگا یا اللہ مجھے 500 دے دے. خان صاحب نے جیب سے 500 نکالا, ایک نیک نوٹ اس کو نکال کر کہا یہاں سے نکل, خان کا ریٹ خراب نہ کر. قیامت کے دن 8 پڑھنے والوں سے خدا نے پوچھ لیا 20 کی تم نے 8 کیوں پڑھی؟ کیا جواب دو گے؟ اگر 20 پڑھنے والوں کو خدا نے کہہ دیا 8 تھی تم نے 20 کیوں پڑھی, یہ تو وہ کہہ سکتا ہے یا اللہ باقی کو نفلوں میں شمار کر دے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو روزہ دار ہوتا ہے روزہ رکھتا ہے یہ نہیں دیکھتا یہ سردی کا روزہ ہے, یہ نہیں دیکھتا یہ گرمی کا روزہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک روایت میں یہ آتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دریا کی مچھلیاں تک بھی روزے دار کی بخشش کی دعائیں مانگتی ہیں. یہ مچھلیاں بھی دعائیں روزے داروں کے لیے مانگتی ہیں. جو روزہ نہیں رکھتا شرعی عذر کوئی نہیں, اس کے لیے بخشش کی دعائیں کوئی نہیں. پہلے عرض کر چکا ہوں بلکہ حضور نے آمین کہہ دی, جبرائیل نے بد دعا دی کہ وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے, کہ رمضان کا مہینہ جسے ملے پھر بھی روزہ نہیں رکھتا تراویح ادا نہیں کرتا پھر بھی اپنی بخشش کا سامان اکٹھا نہیں کرتا, رمضان کے مہینے میں جس کی بخشش نہیں وہ تباہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلیوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ یاد رکھنا مچھلی جو ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ اصل میں تم نے کبھی پانی مچھلی دیکھی نہیں, ہوٹلوں میں دیکھی ہے. اصل پانی میں جو مچھلی ہے باہر نہیں آتی, باہر تب ہی آتی ہے جب انسان لاتا ہے. مچھلی پانی میں پانی کی مخلوق ہے. اشارہ کر دیا جو خشکی کی مخلوق ہے, جو تری کی مخلوق ہے, دریاؤں سمندروں کی مخلوق ہے, باہر کی مخلوق ہے. حتیٰ کہ روایات کے مطابق 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں. خشکی میں ہے, تری میں ہے, جنگلوں میں ہے, بیابانوں میں ہے, صحرا میں ہے, پہاڑوں پہ ہے. 18,000 سے زیادہ مخلوقات ساری کی ساری روزے داروں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتی ہے. صرف یہاں تک ہی نہیں, اگلی بات بھی بتا دوں, جتنی مخلوقات کا ذکر میں نے کیا ہے وہ ساری مخلوق آسمان کی ہے یا زمین کی؟ یار بتاتے جاؤ, کچھ تو بتاؤ. 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری زمین کی ہے.
لیکن ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف زمین کی مخلوق روزے داروں کے لیے دعا نہیں کرتی، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی آسمان کی مخلوق اور یعنی سارے آسمان کے فرشتے، چاہے زمین کے فرشتے کیوں نہ ہو، چاہے آسمان کے فرشتے کیوں نہ ہو، چاہے جبرائیل ہی کیوں نہ ہو، چاہے میکائیل کیوں نہ ہو، اسرافیل ہی کیوں نہ ہو، جتنے بھی فرشتے پہلے آسمان کے، دوسرے آسمان، تیسرے، پانچویں، چوتھے، چھٹے، ساتویں آسمان، جتنے آسمان ہیں سارے آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے اور اللہ کی 18,000 سے زیادہ مخلوقات روزے داروں کی بخشش کی دعائیں مانگتی ہے۔ اگر میری تیری دعا قبول نہ ہو، وہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہوگی کہ یار بڑا مجرم ہے، بڑا گناہگار ہے، بڑا اللہ کا نافرمان ہے۔ لیکن جن مخلوقات کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، گناہ کرنے کی بات تو الگ رہی، کبھی گناہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ بتا اللہ کے فرشتے کیا گناہ کرتے ہیں؟ یہ پرندے، درندے، چرندے، خشکی تری کے مخلوق، آسمان زمین کی مخلوقات، بھلا کیسے ہو سکتا ہے زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، خشکی تری کی مخلوق سارے روزے داروں کے لیے دعا مانگے اور اللہ قبول نہ کرے؟ اور پھر ان سب چیزوں پر مہر لگا دی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور اب بھی ہم، اور امام الانبیاء نے یہ بھی فرما دیا تھا، یہ مخلوقات جو دعا مانگتی ہے میری امت کی روزے داروں کی بخشش کے لیے، کسی پیغمبر کی امت کو کسی ایسی مخلوقات نے ایسی دعائیں نہیں دی۔ پہلی امتوں پر بھی روزے تھے، لیکن ان کے منہ کی جو بدبو تھی روزے کی وجہ سے، ان کو عظمت وہ شان نہیں ملی جو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کے روزے دار کو مالک کائنات نے خالی معدے ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو مہک نکلتی ہے، خوشبو، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا کی قسم حدیث پڑھ کر دیکھو ایمان تازہ ہوتا ہے، مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو وہ ہوتی ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، بڑی پیاری حدیث ذہن میں آ گئی، قیامت کا دن ہوگا، سارے موجود ہوں گے، روزے دار سانس لیں گے، اب منہ سے جو مہک نکلتی ہے، انسان جب سانس لیتا ہے تو بدبو یا مہک اس کے منہ سے نکلتی ہے، اگلا بندہ نفرت کرتا ہے، وہ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، علماء نے لکھا ہے مسواک جو انسان کرتا ہے، پیسٹ کرتا ہے، گناہ نہیں، روزے کی حالت میں پیسٹ نہیں کر سکتے، مسواک کر سکتے ہو۔ امام الانبیاء نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، فرمایا مسواک منہ کو پاک کرتی ہے اور مالک کائنات کو راضی رکھتی ہے۔ اشارہ کر دیا گیا کہ جو آدمی یہ محسوس کرے کہ پیش کرنے کے باوجود بھی میرے منہ سے بدبو آتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ مسواک کرے، مالک کائنات بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی ہر پیغمبر کی سنت مسواک ہے،
ہر نبی نے مسواک استعمال کی، ہر پیغمبر نے خوشبو بھی استعمال کی۔ روزے کی حالت میں خوشبو بھی لگا سکتے ہو، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ہر پیغمبر نے مسواک استعمال کی، ہر پیغمبر نے خوشبو بھی استعمال کی، اور ہمارے نبی نے بھی استعمال کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں، ہمارے پیغمبر نے خوشبو جو استعمال کی اپنے لیے نہیں، میرے تیرے لیے کی ہے، تاکہ میری امت کو مسئلہ سمجھ آ جائے کہ وہ بھی خوشبو لگا کر آئے، ورنہ پیغمبر کا سارا جسم اطہر خوشبو ہی خوشبو تھا۔ میں نے پہلے بھی شعر سنا، آج میں نے خطبے بھی شعر پڑھا ہے، میں پھر عرض کر دیتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، میں اکثر بیانوں میں یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں۔ یاد کر یہ شعر، خدا کی قسم ایمان تازہ ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی، ارے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، اور جنت کنید بن کر مدینے میں رہ گئی۔ ارے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، اور جنت کنید بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا رنگ، اللہ اکبر، خدا کی قسم سن توجہ سے ایمان تازہ ہوگا۔ پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا، ارے پھولوں کا رنگ یوسف کو مل گیا، اور خوشبو محمد کے پسینے میں رہ گئی۔ خدا کی قسم ساری دنیا کے خوشبو اکٹھی کر لو، مشک و عنبر اکٹھا کر لو، جو میرے محبوب کی، میرے محمد کی پسینے مبارک کی خوشبو تھی، وہ کسی اور میں نہیں۔ نبی کی ذات خوشبو ہی خوشبو، نبی کا مکہ خوشبو، نبی کا مدینہ خوشبو، نبی کی ذات خوشبو، نبی کے اہل بیت خوشبو، نبی کا صدیق خوشبو ہے، عمر خوشبو تھے، عثمان خوشبو تھے، علی خوشبو تھے، سارے صحابہ خوشبو، اہل بیت خوشبو، خدا کی قسم نبی کا سارا مدینہ خوشبو۔ تو ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، روزے دار سانس لیں گے، سارا منظر خوشبو سے معطر ہو جائے گا، سارے ایک دوسرے کو سونگیں گے، شاید ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، آواز آئے گی، اور خوشبو سونگنے والوں آؤ میں تمہیں بتلا دوں، میرے محبوب کی امت بے شک کاروبار رمضان کے مہینے میں کیا کرتی تھی، دفتر بھی چلایا کرتے تھے، مزدوری بھی کیا کرتے تھے، سیل مینی بھی کیا کرتے تھے، اپنا سسٹم بھی چلایا کرتے تھے، لیکن میرا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ آج ان میرے روزے داروں نے سانس لیا ہے، اس سانس کی خوشبو آ رہی ہے۔ آواز آئے گی، اور روزہ داروں اور میری رضا کے لیے روزے رکھنے والوں،
پہلے تم دنیا میں لوگوں کو روزہ افطار کرایا کرتے تھے، اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو بلایا کرتے تھے، خود جایا کرتے تھے۔ آج میں خدا تمہارا میزبان ہوں، روزے دارو تم میرے مہمان ہو۔ مالک کائنات فرمائیں گے او میرے فرشتوں، آج میرے روزے داروں کے لیے دسترخوان لگاؤ۔ حدیث میں آتا ہے ماحول ایسا بنے گا جیسے انسان نے یہاں پر بھی روزہ رکھا ہے، یہ ان کے لیے جو روزہ رکھتا ہو۔ نماز قضا ان لوگوں کے لیے ہے جو ادا پڑھنے والا ہو، نہ نیتی نہ قضا کیتی، جن کا پروگرام ہی نہیں تو وہ نماز قضا کیا کرے گا؟ قیامت کے دن خوشبو اس کے منہ سے مشک و عنبر جیسی آئے گی، اس سے بھی زیادہ اچھی آئے گی کہ جو روزہ دار اپنا کام بھی چلاتا رہا، مزدوری بھی کرتا رہا، سڑکوں بھی پھرتا رہا، دھوپ گرمی برداشت کی، اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ فرمایا کہ آج روزے جیسی کیفیت ہے، فرمایا آج میں خدا دسترخوان لگا رہا ہوں، فرمایا آؤ آج میرے دسترخوان پہ روزہ دارو تم روزہ افطار کرو۔ تو مسلمانوں تہیہ کر لو کہ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے دسترخوان پہ روزہ افطار کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی جلدی کہہ دیا، وہ تب ہوگا جب دنیا میں رکھو گے۔ ہم ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کی قسم خدا کو کوئی نہیں دے سکتا۔ تہیہ کر، گرمی ہے پھر کیا ہوا، مزہ تو روزہ رکھنے میں گرمی میں آتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں تو 5-7 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے۔ اور جی مر جائیں گے، بڑی گرمی ہے۔ یاد رکھنا گرمی میں روزہ رکھ کر اگر کوئی اسی حالت میں فوت ہو گیا، فرمایا مالک کائنات اس کو روزہ خود افطار کرائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ شہادت کا رتبہ ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں وقت اجازت نہیں دے رہا، آئندہ جمعے میں کچھ باتیں عرض کروں گا تو دعا بھی فرمائیں۔ ہمارا وضو خانہ بن رہا ہے، تقریباً آخری مراحل میں ہے، کچھ باتھ روم وغیرہ بھی اوپر بن رہے ہیں۔ الحمدللہ اوپر والا پورشن تو تیار ہو گیا، انشاءاللہ کل یا پرسوں انشاءاللہ نیچے کے باتھ روم بھی کھل جائیں گے۔ حضرات کو تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن ہم روزانہ اپنے مدرسے کا گیٹ کھول دیتے ہیں، وہاں پر بھی باتھ روم ہے، وضو خانہ ہے۔ بہرحال تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن اللہ کی عبادت میں جس کو جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ دعا کریں مالک کائنات ہم سب کو مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان تہیہ کر لے کہ کم از کم ایک قرآن ہم پورے رمضان میں ضرور ختم کریں گے۔ دعا الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا